بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو کہ حبشی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے حسن و صورت اور حسن و رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور ہر ایک 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ان کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، لیکن ان کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی اور ان سے موازنہ کیا جائے گا تو انسان کے عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازے۔ اس سوال و جواب پر اللہ جل شانہ نے سورہ دہر کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، هل آتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں دیکھیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور۔ یہ سن کر حبشی نو مسلم نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ سبحان اللہ۔